सामीन आदाब। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के तहत ये प्रोग्राम जो आओ उर्दू सीखें के नाम से चल रहा है यूट्यूब पर, आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं। और हम चाहते यही हैं कि लोग एक दूसरे की ज़बान से वाकिफ़ हों, एक दूसरे के अदब से वाकिफ़ हों। और ये ज़बान सीखना ज़ाहिर है कि एक पहला ज़ीना है, एक पहला काम यही है कि हम ज़बान सीखें। ज़बान सीखने के बाद हम आगे और आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान में ख़ास तौर से शायरी का हिस्सा बहुत ही ज़बरदस्त है, चाहे कौमी शायरी हो या गज़ल की शायरी हो या मौसम के लिहाज से शायरी हो, मुख्तलिफ़ तरह के हिंदुस्तान के मौसमों पर बच्चों की शायरी। तो ज़ाहिर है कि वहाँ तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम चाह ये रहे हैं कि आप किसी तरह से उर्दू की स्क्रिप्ट, उर्दू के हरूफ पहचान लें, पढ़ लें और उसको लिखना सीख लें। तो ज़्यादा ज़ोर हमारा इस बात पर है कि आप लिखने की कोशिश करें। जब आप लिखेंगे तो उसी के साथ आप पढ़ना भी सीख लेंगे। इससे पहले हमने नून पे आपको बताया था कि नून को कैसे लिखेंगे, और ये दरअसल बे ग्रुप का ही एक हिस्सा है। आज हम बात करेंगे आपसे जीम ग्रुप की, यानी लिखने के एतबार से आपने अल्फ़ाबेट लिखा होगा तो देखा होगा कि अलिफ़ के बाद बे, पे, ते, टे, से, ये एक तरह के हैं, बिल्कुल सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। और उसके बाद जीम, चे, हे, खे, ये 4 हर्फ। ज़ाहिर है कि ये शक्ल एक जैसी सबकी है, यानी आप देखिए तो ये क्या है, ये शक्ल है इसकी। अब ये शक्ल है, अब इसको आप गौर से देखें। अब हमने इस पे कुछ नहीं दिया है, नुक्ता देते जाएंगे। अगर इस पे एक नुक्ता देंगे तो ये जीम हो जाएगा, जीम, JEE और M। या जो लोग हिंदी में लिखना चाहें तो ज़ाहिर है कि उनके लिए आसानी ये है कि ये जीम हो गया। अब इसमें 3 नुक्ता जब देंगे तो ये चे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चे। और जब कोई भी नुक्ता नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? हे। और ये जब ऊपर एक नुक्ता दे देंगे तो ये खे हो जाएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और हर्फ सीखते जाएंगे, पहचानते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो आपको बहुत से हरूफ ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि इसमें एक जैसी आवाज़ें हैं। आपने अभी से पढ़ा, बे, पे, ते, टे, से। आगे आएंगे तो आप सीन पढ़ेंगे, उससे आगे जाएंगे तो आप सात पढ़ेंगे। तो इससे घबराने की बात नहीं है। मैंने खे इस वजह से कहा कि आगे जा कर के काफ आएगा, तो काफ से 2 चश्मी है जब मिलेगा तो ख हो जाएगा। तो इससे घबराना यूँ नहीं है कि हर लफ्ज़ की जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि किस हर्फ से, यानी इस खे से कौन कौन से लफ्ज़ बनेंगे। खैर ये आगे की बात है, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जीम, चे, हे और खे। ये देखिए मैंने ये सोच करके लिख दिया हिंदी में कि आप लोग जो है आसानी से, जैसे मैंने बताया कि जीम अगर आप लिखेंगे जीम की आवाज़ तो ये जीम जो है ऐसे। तो ये जीम, चे, हे और खे, ये वो शक्ल है जो आपने अल्फ़ाबेट में पढ़ी होगी। लेकिन अब यहाँ हम क्या है, हम तो एक एक ग्रुप को ले करके और मिला रहे हैं कि एक हर्फ से दूसरा हर्फ मिल करके कौन सा लफ्ज़ बनेगा या किस तरह से मिलाने का तरीक़ा क्या है, लिखने का तरीक़ा क्या है। तो अब ये सबसे पहली बात ये कि ये इनकी असल शक्ल ये है, लेकिन जब इनको मिला करके लिखा जाएगा तो इनकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यानी अगर कोई हर्फ, कोई लफ्ज़ जो है इन चारों हरूफ से शुरू होगा, यानी इनिशियल स्टेज पर अगर जीम आएगा, चे आएगा, जैसे आप देख लीजिए, आपको लिखना हो जा, क्या लिखना होगा? जीम, ये क्या हो गया? जा। या इसी को चा भी बना सकते हैं आप।
नुक्ता बढ़ा दिया, चा हो गया। एक और इसमें बढ़ा दीजिए, अब क्या हो गया, चाचा। तो अगर कोई यानी इन 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 जैसे खे और अलिफ को मिला देंगे तो खा हो जाएगा, खा हो गया ये। यानी क्या क्या मिला इसमें, खे मिलाया गया और अलिफ, खे में अलिफ मिला दिया तो ये हो गया खा। तो ये शक्ल बतानी मकसूद है, या आपको बताना ये है कि जब जीम चे हे और खे हम पढ़ेंगे और जब मिला करके लिखेंगे तो इनकी शक्ल इस तरह से सामने आएगी इनिशियल स्टेज पर। अभी मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज पर ये चारों हरूफ इस तरह से। अब आप जो है कोई भी इनसे बनाइए, जैसे हमने जीम लिखा था तो जीम से आप कोई हर्फ बनाइए, जैसे ये इससे हमने बनाया चाचा, और इससे खा है, और यहाँ पे आप इससे पहले नून पढ़ चुके हैं तो क्या लगा दिया आपने, नून पढ़ चुके हैं, खा और नून लगा दिया तो क्या हो गया, खान। हमने जीम बताया था, अगर आप ये जीम है और इसमें अलिफ मिला करके ये क्या हो गया, जा हो गया, और यहाँ भी नून लगा दीजिए, क्या हो गया, जान हो गया। तो ये इसमें हमने क्या देखा कि इनिशियल स्टेज पर अगर ये हरूफ, चारों हरूफ अगर इनसे शुरू हो रहा है कोई हर्फ, कोई लफ्ज़, तो इनकी शक्ल क्या होगी, इस तरह की होगी। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके जहन में, बिल्कुल इसको एकदम जहन में बैठा लीजिए। अब इसी तरह से आपने जान लिखा था, अब ये जीम अलिफ बना दिया, अब पीछे से देख लीजिए, अलिफ बे पढ़ा था, अगर यहाँ पे बे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जाब हो जाएगा। अगर ये जीम अलिफ है और यहाँ पे टे लगा दिया तो ये जाट हो जाएगा। तो या अलिफ मत पढ़ा था आपने, देखिए ये थोड़े हरूफ में इसको रिवाइज भी करना है, बार बार थोड़ा सा आगे पीछे आकर के अपना इम्तिहान भी लेते रहिए। ये क्या हो गया, आ हो गया, और आ के बाद ये क्या लगा दिया, जीम लगा दिया, क्या हो गया, आज हो गया, क्या हो गया, आज हो गया। तो ये यानी इस तरीके से, अब जैसे अलिफ है और ये लगा दिया आपने आख, ये यानी ये हर्फ इस तरह से बनते चले गए। तो अब आपने ये देखा कि अगर शुरू में है तो इस तरह से लिखा जाएगा, यानी जीम अलिफ की जो शक्ल मैंने बताई थी, और अगर आखिर में है तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से लिखा जाएगा। आखिर में आपको पता ही है कि ये पूरी शक्ल जो है इसकी आएगी। नाजरीन, अब एक और शक्ल, यानी ये कि जब ये हरूफ कौन से, जीम चे हे खे, ये मैंने नीचे लिखा है इसलिए कि बाद लोग नीचे भी लिखते हैं, नीचे लिखा जा सकता है। तो अब ये देखिए, ये तो मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेज पर ये होगा। और एक मिसाल मैंने आपको अभी लिखाई थी कि चाचा, ठीक, इसी को अगर अब यानी मिडिल में यानी दरमियान में अगर ये हर्फ आएगा दरमियान में, तो उसकी सूरत क्या होगी, वो थोड़ा सा उसको भी समझने की है। वो उसमें ये बन जाएगा, ये असर, यानी ये जो हिस्सा है, ये क्या होगा, जीम चे हे और खे में से कोई भी हर्फ हो सकता है। ये जो हिस्सा है ये तो अब आप देखिए, जैसे आपको लिखना हो बे और चे, ये क्या हो गया, बच। या आपको लिखना हो, ये क्या लिखा मैंने, जीम, और एक और जीम लिख दीजिए, ये क्या हो गया, जज। जज कौन होता है, जो फैसला सुनाता है। तो अब आप ये देखिए कि
جو میں نے بتایا تھا کہ جو پہلا جیم ہے جو انیشیل اسٹیج پر، آپ دیکھیے یہ کیسے ہے یہاں پہ، اگر آپ یہاں سے اس کو نکال دیں تو یہ انیشیل اسٹیج والا ہو جائے گا، اور یہ دوسرا ایسے جو میں نے یہاں پہ بتایا ہے آپ کو، تو یہ دوسرا جیم، دو جیم مل گئے تو کیا ہو گیا؟ جج۔ جج کون ہوتا ہے؟ جو فیصلہ سناتا ہے۔ تو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ جو درمیان میں آیا یہ کیا ہو گیا؟ بچ جج۔ اسی طرح سے آپ ایسے کر لیجئے، جیسے یہ بے اور اس میں جیم ملائیے اور ایک لفظ اور ملا دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جیم ہو گیا، ایک نقطہ ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی ہے بے پے تے ٹے سے، میں نے کہا تھا کہ یہ بھی آئے گا اور یہ بھی کہیں کہیں آئے گا اس طرح سے۔ تو اس طرح سے جہاں آئے گا بجا، بج، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ لکھ دیں بج، یہ بج ہو گیا، اور اسی جیم کو ایسے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ بجا۔ اور آپ اس سے اگر آسان سمجھنا چاہیں تو اس کو چیک کر دیجئے، بچا، جو باقی رہ گیا آپ نے یہاں پہ چے بنا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ بچا ہو گیا۔ اور اگر آپ اس کو اور بڑھانا چاہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ نون ہے اور یہ الف ہے، نون میں نقطہ اوپر ہوتا ہے، بے میں نیچے ہوتا ہے ایک نقطہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ بچانا۔ کیا ہو گیا؟ یہ بچانا۔ تو اب یعنی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب جیم چے ہے اور خے اس گروپ میں جب انیشیل اسٹیج پر آئے گا تو انیشیل اسٹیج کی نشانی یہ ہے، اور جب درمیان میں آئے گا یعنی مڈل، کوئی بھی آپ ایسا حرف لفظ لکھ رہے ہوں کہ جیم چے ہے خے، یعنی جیم گروپ کا کوئی بھی لیٹر درمیان میں آ رہا ہو، مڈل اسٹیج پر آ رہا ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی شکل اس طرح کی ہوگی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، بچ، جج، بچانا یا بج۔ اب یہ بج لکھا ہے تو بجانا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کو تھوڑی سی پریکٹس جو ہے، اب اس میں یہ جو لکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بنانے کے لیے تھوڑی سی آپ کو مشق کرنی پڑے گی کہ یہ ہے، جیسے آپ یہ کیا ہو گیا؟ نچانا۔ ناظرین تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو جیم چے ہے خے ہے، یعنی جیم گروپ کے جو لیٹرز ہیں، یہ جب مڈل یعنی بیچ میں درمیان میں آئیں گے تو ان کو کس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ اب جیسے یہ کر دیں گے، یہ بے ہو گیا، یہ چے ہو گیا، یہ نو، یہ بچانا ہو گیا۔ اب یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ بے والا یہ شکل ہوگی اس کی، یعنی ایک تو بے کی شکل ایسی ہوگی بے گروپ والے کی، اور ایک ایسی ہوگی۔ اب اسی کو آپ جو ہے صرف نقطہ بدل دیجئے، یہ اوپر رکھ دیا، تو اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر ایک نقطہ اوپر ہو تو کون سا لیٹر بنے گا یا کس حرف کی آواز آئے گی؟ کس کی آئے گی؟ نون کی آئے گی۔ اب نون کی آواز آئے گی تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا بچانا، اور یہ ہو گیا جائے گی نچانا۔ کیا ہو جائے گا؟ نچانا۔ اب آپ دیکھیے، اب ملائیے آپ لوگ کیسے لکھیں گے۔ یہ کیا لکھا میں نے؟ بے، چے، پے، نون۔ اب آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ مل کر کے کیسا ہوگا، اگر ہم اس کو ملائیں گے تو کیسا ہوگا۔ میں بچانا بتا چکا ہوں اس سے پہلے، نچانا بتا چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ب ہے، بے ہے تو اس شکل کا ہوگا، پھر چے ہے تو اس شکل کا ہوگا، اب پے درمیان میں آئے گا اور نون لاسٹ میں آ رہا، تو یہی بنانا ہے آپ کو۔ یہ کیا ہو گیا؟ بچپن۔ کیا ہو گیا؟ یہ بچپن۔ اب اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے،
ایک گنتی آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی سب کچھ سیم رہے گا، اس بے کو بدل دیجئے صرف. یہ پے ہو گیا، یہ چے ہو گیا، پھر پے، پھر نون. چاہیے تو الگ کر لیجئے، یعنی پے، چے، پے اور نون. یعنی یہ اس کے لیے ہے اور یہ اس کے لیے ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بچپن. اور یہ کیا ہو گیا؟ پچپن. صرف نقطہ آپ نے بدلا. تو میرا یہ، میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ حرف کو پہچانیے، اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرتے ہوئے جائیں گے، جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرتے ہوئے جائیں گے، اتنی زیادہ آپ کو آسانی ہوگی. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ انیشیل اسٹیج پر، اچھا ہم نے اور بہت وہاں پہ بتایا تھا کہ جیم اور جیم مل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جج. اب اس کو ملائیے، یعنی سب سے پہلے اس کو رکھیے نمبر 1 پہ، اور نمبر 2 پہ اس کو رکھیے، یعنی پہلے ہے کو اور پھر جیم کو. آپ خود ملا کے دیکھیے کہ آپ کیا بنا پا رہے ہیں اس سے، اور جو لفظ بنے اسے پڑھیے. یعنی کبھی کبھی اچانک ایک آپ کو ایک طرح سے چھوٹا سا کام دیا گیا کہ پہلے ہے اور پھر جیم. جیسے آپ نے جج لکھا تھا پیچھے، میں نے لکھ چکا ہوں. اب اتنے پیچھے آگے کہ دوبارہ میں آپ کو اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک نقطہ اس کا ہٹا دیجئے. جب ایک نقطہ ہٹائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پہلے جیم آ جائے گا، پہلے ہے آئے گا. ہے اور جیم جب مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حج. کیا ہو جائے گا؟ حج. حج کیا ہوتا ہے؟ ایک عبادت ہوتی ہے. مسلمان جو ہے پوری دنیا سے جو ہے مکہ جاتے ہیں، وہاں ایک خاص پیریڈ میں کچھ ارکان ادا کرتے ہیں، وہاں سے جب آتے ہیں تو وہ حاجی کہلاتے ہیں. تو حج ایک جو ہے رکن ہے اسلام کا، مسلمان اسے ادا کرتے ہیں. یہ تھوڑی تھوڑی جہاں اس طرح کے لفظ آئیں گے تو آپ کے ذہن میں رہے، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلتا رہے. تو اب یہ دیکھا آپ نے، یہ حج ہے، اور اسی پر ہم نے کچھ دیر پہلے 2 نقطے دے دیے تھے. تو یہ کیا ہو گئے تھے؟ جج ہو گئے تھے. اب جج سے ہم نے ایک نقطہ ہٹا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ حج ہو گیا. تو اس میں یعنی یہ جیم چے ہے خے میں بہت یعنی کافی الفاظ ہیں، اور اس میں بہت ساری یعنی اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ حرف نئے لفظ، حرف سے نئے لفظ آپ بچا سکتے ہیں. جیسے یہاں بچانا ہے، یہاں نچانا ہے. یہاں بچپن ہے، یہاں پچپن ہے. پہلے جج تھا، اب حج ہو گیا. تو یہ یعنی اس طریقے سے آپ سیکھتے ہوئے، یعنی اپنی اب آپ کے پاس دیکھیے، آپ نے شروع کیا تھا الف سے، تو آپ کے پاس ایک حرف تھا. پھر آپ نے مد سیکھا، پھر بے گروپ سیکھا، پھر نون آپ نے سیکھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 4 لیٹر جو ہے جو جیم گروپ ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے پاس حرف بڑھتے جائیں گے، اور جب جتنے زیادہ حرف بڑھیں گے اتنی ہی زیادہ آپ لفظ بناتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اب یہاں پر یعنی آپ کو اپنی پریکٹس پہ زیادہ زور دینا ہوگا. آج آپ یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ پچھلا بھی ریپیٹ کرتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں کہ بے کیسے بنا تھا، پے کیسے بنا تھا. اس لیے کہ اب بے اور نون 2 حرف ہو گئے آپ کے پاس، یعنی دونوں پر جو ہے ایک نقطہ ہوتا ہے. اب یہ خیال کرنا کہ بے پہ نیچے نقطہ ہوتا ہے اور نون پر اوپر نقطہ ہوتا ہے. اب جب آپ جیم لکھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیم ہے، تو نقطہ تو جیم کے بھی نیچے ہوتا ہے. تو یہ سب ساری چیزیں یعنی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کوئی مشکل نہیں پیدا کرتی، صرف ذہن میں بیٹھانے کی یا ذہن کو حاضر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ جیسے آپ جاب لکھیں، آپ نے اوپر لکھا تھا جاب، تو جب جاب لکھیں گے تو اس میں دونوں نقطے جو ہیں یعنی بے کے بھی اور جیم کے بھی نیچے ہیں. اب آپ نے یہاں اگر پے بنا دیا تو یہ جاپ ہو گیا، تو اس میں نیچے 3 نقطہ ہو گیا. یہ تھوڑی سی چیزیں جس کو اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کے پاس لیٹر بڑھتے جائیں گے، حرف بڑھتے جائیں گے، اسی طریقے سے آپ کے پاس نئی چیزیں یعنی نئے لفظ آئیں گے. اب ان نئے لفظوں کو بنانے کے لیے جتنا زیادہ آپ کا ذہن حاضر رہے گا، جتنا زیادہ آپ ان
لفظوں پر یا ان حروف کو دیکھتے رہیں گے، تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرتے رہیں گے، اتنا زیادہ آپ جو ہے تیزی سے آگے بڑھیں گے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ زبان میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ایک لیٹر سے، جیسے اب خے ہے تو اب خے سے کیا کیا بنے گا۔ اب اگر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں خواب، تو ظاہر ہے کہ یہ خے سے بنے گا، یا ہم کیا کہتے ہیں خان، خان، تو اب یا بزرگوں کی کیا ہوتی تھی، خانقاہیں ہوتی تھیں، تو یہ یعنی خا جو ہے، جو آپ نے خا لکھا تو یہ خا ہو گیا۔ تو اب اگر آپ نے یہاں پہ لکھ دیا خام، یہ کیا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ نے یہاں پہ لکھ دیا خان، یعنی کیا ہو گیا، یہ خان، ٹائٹل نیم یا سر نیم جو لوگ لگاتے ہیں، تو یہ خان ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے آپ نے ہے سے دیکھا کہ ہے کا ہم نے کہاں استعمال کیا، چے کا دیکھا کہ ہم نے چے کو کہاں استعمال کیا، جیم کو دیکھا کیسے استعمال کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنا زیادہ آپ استعمال کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ اسے لکھتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کے پاس لفظ بڑھتے چلے جائیں گے اور اتنی زیادہ مشق ہوتی جائے گی، اور یہی آپ کو زبان سیکھنے میں یا ان حروف کو سیکھنے میں اتنی ہی زیادہ آپ کو آسانی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تک آتے آتے آپ ایک مرتبہ پھر ساری چیزوں کو ریوائز کیجیے، اس لیے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے حروف جو ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم، ظاہر ہے کہ جب یہ کورس آگے بڑھتا جیسے جیسے چلا جائے گا تو آگے جا کر کے بہت تیزی سے سفر ہوگا۔ ابھی آپ کو ایک ایک حرف پہ اس کا مڈل، انیشیل اسٹیج، مڈل اسٹیج اور لاسٹ میں کیسے آپ لکھیں گے، تو یہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن جب آگے جائیں گے تو اور رفتار تیز ہو جائے گی۔ تو ایسے میں آپ کو ضرورت یہ ہے کہ اس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں، ہم اس کو اور ایک مرتبہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو بتانا پڑے گا، تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس اسٹیج تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی مشق کو اسی طرح سے جاری رکھیں، اور یہ اردو اکیڈمی کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ زبان سیکھنے میں آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا، بہت مدد کرے گا، اور آپ ایک نئی زبان جو ہے سیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔